إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يتقبل الله من المتقين۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم عشرہ ذو الحجہ سے گزر رہے ہیں، جس کے متعلق تفصیلی گفتگو ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کی اور اس عشرہ کے فضائل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے۔ کیونکہ یوم النحر قریب آ رہا ہے، لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں اور اس تغدو میں مصروف ہیں، تو قربانی سے متعلق چند ایک باتیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے، یعنی دونوں کا دامن اور چولی کا ساتھ ہے، اور قرآن مجید سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا آپس میں اختلاف ہوا اور معاملہ یہ طے پایا کہ اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کی جائے، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ راہ حق پر ہے، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو وہ غلطی پر ہے۔
دونوں بھائیوں نے قربانی دے دی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک یہ اصول، قانون اور ضابطہ مقرر کر رکھا تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی، اسے کھا جاتی۔ حابیل چونکہ قابیل کی نسبت ویسے بھی زیادہ متقی پرہیزگار تھا اور اس کے پاس جانور وغیرہ تھے، اس نے بڑا ہی موٹا تازہ صحت مند مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ بھائی کاشتکار تھا، اس نے ایک مٹھا یا ایک پولا کہہ لیں وہ اناج کا اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے رکھ دیا۔ اللہ کے اصول، قانون اور ضابطہ کے مطابق آسمان سے آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہ گئی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ راہ حق پر ہے، اس کی بات درست ہے، اور قابیل غلطی پر ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتا، وہ بھائی کے قتل کے در پہ ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، غلطی کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں تو اس سے رک جانا چاہیے، اس اپنے بھائی کا حق اس بھائی کو لوٹا دینا چاہیے۔ وگرنہ یہ بات یاد رکھے، جب انسان غلطی پر بضد ہوتا ہے پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جب وہ غلطی پر اڑا رہتا ہے، اصرار کرتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے اس سے باز نہیں آتا، تو وہ ایک سے بڑھ کر کے ایک غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ ابن آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ان کو ذرا پڑھ کے سنائیں۔ تو کیا یہ واقعہ ہی ہے؟ اور نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، اس پہ بہت بڑی حکمت پنہاں ہے۔ قابیل نے اتنی شاندار اور بہترین بات کہی جو تمام اعمال کی قبولیت کے لیے بنیاد ہے، پہلی شرط ہے۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو صرف اللہ تبارک و تعالی متقین کی، مخلصین کی ہی قبول کرتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو کام کیا جائے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، بچہ اس کی زبان پر یہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط اخلاص اور دوسری شرط سنت کے مطابق۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اس کی بات اتنی بہترین تھی، اصولی بات اس نے کی جو بنیادی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کو ہی قرآن مجید میں اتار دیا، اس کو نقل کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس نے اتنی خوبصورت بات کہی، حالانکہ وہ اللہ کا نبی نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے۔ اس کے اندر یہ اخلاص موجود تھا، اس کی قربانی بھی قبول ہوگی۔ اس کی بات اتنی جاندار اور شاندار تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں نازل کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی اور بتائی کہ اس نے کیا بات کہی۔ اچھی باتوں کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا قدر و منزلت ہے۔ تو لہذا اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور انداز میں بیان کیا ہے۔
کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اسے تو جو تمہارے دلوں میں اخلاص ہے وہ پہنچتا ہے، جو دلوں کا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، کہ تقوی کا مقام یہ دل ہے، اخلاص یہاں پہ ہوتا ہے دل میں، بیان کرنے سے اخلاص نہیں ہوتا، تو بعض اوقات ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں جو چیزیں ہمیں بتائیں اور سکھائیں، قربانی کے حوالے سے وہ ہم آغاز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کی، جیسا کہ ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم، ابو داود، مسند احمد، سنن کبریٰ بہقی میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینڈا تمام گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے اور تمام گھر والوں کی طرف سے ذبح کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ اس موقع پر کہے، بسم اللہ، کہ اللہ کے نام پر اسے ذبح کر رہا ہوں، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد ثم ضحى به، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ، اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قربان کر دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جانور، ایک مینڈا اپنی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے ذبح کی۔ یہ بات آگے چل کر کے ہم کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے یا نہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو مزید بیان کریں گے۔ یہ بات عام لوگوں میں گردش کرتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی کرنا فرض ہے۔ بطور خاص حنفی حضرات وہ یہ بات شد و مد سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ہمیشہ قربانی کی ہے، اس کو شریعت نے فرض قرار نہیں دیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فإنما ذبح لنفسہ، جس نے جانور کو نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس نے اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس کو ذبح کیا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جس شخص نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، تو فرمایا اس کی قربانی مکمل ہو، اور وہ مسلمانوں کی سنت کو، ان کے طریقے کو پہنچ گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو یہاں پر اس کو مسلمانوں کی سنت قرار دیا گیا، مسلمانوں کا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخین ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں حذیفہ بن اسید
بیان کرتے ہیں کہ ادرکت ابا بکر و عمر کان لا یضحیان کراہیۃ ان یقتدی بہما، کہ میں نے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ان کو پایا اس حال میں کہ وہ قربانی نہیں کرتے تھے، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں لوگ ان کی اقتداء کرتے ہوئے اس کو فرض نہ سمجھیں، یعنی کبھی کبھی انہوں نے جان بوجھ کر کے قربانی نہیں کی تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اس روایت کو امام بہقی نے اپنی السنن الکبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا، اور امام ابن حزم نے بھی اس کو المحلہ میں ذکر کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جو لوگ فرضیت کی دلیل بیان کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ فرضیت کے لیے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں، اور وہ مل کر کے ایک دوسری کو تقویت نہیں دیتی، وہ درجہ حسن لغیر ہی تک نہیں پہنچتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی جو مشہور ہے، زبان زد عام ہے، من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن من مصلانا۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے، امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص خوشحال ہو، وسعت رکھتا ہو، مالی استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس روایت میں عبداللہ بن عیاش قطبانی راوی وہ ضعیف ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری روایت کہ من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، دوسری روایت کو امام دارقطنی نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص وسعت پائے، فراخی پائے، خوشحال ہو تو وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس روایت میں عمر بن حسین عقیلی راوی متروک ہے، تو لہذا یہ روایت بھی کسی صورت بھی قابل عمل نہیں۔ باقی جو روایات اس کے علاوہ ہیں وہ تو قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ دو روایات بنیادی طور پر بیان کی جاتی ہیں، تو دونوں روایات کی یہ پوزیشن ہے۔ جو لوگ فصلی لربک وانحر سے استدلال کرتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی کریں، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ یہ اعلان کر دیں، لوگوں تک بات پہنچا دیں، بیان کر دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے اس کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی اخلاص کی بات ہے، لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ان آیات سے قربانی کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینی چاہیے۔
اور مشرکین کا جو طریقہ تھا اس کو کسی صورت اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی جو لوگ مزارات پر غیر اللہ کے نام چڑھاوے چڑھاتے، نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے، اور یہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ جو غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز دیتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے، ہدایت دے، اور اس عظیم گناہ اور جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنے والا آدمی اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ ناخن نہ اتارے، بال نہ کٹوائے، مونچھیں نہ چھوٹی کرے، زیر ناف اور بغلوں کے بال نہ اتارے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن فضیلت اور اجر سے محروم ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک ہی جانور ہے دودھ دینے والا، کیا میں اسے ذبح کر دوں، قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آفاقی اور عالمگیر تعلیمات کہ دودھ والا جانور ذبح کرو گے تو تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے، بچوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، معاشرہ میں اگر ان جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی جائے تو تکلیف ہوگی، پریشان ہوگی۔ دودھ کی تو ویسے ہی قلت رہتی ہے، اور اگر یہ دودھ والے جانور ذبح کرنے شروع کر دیے جائیں تو پھر تو اور زیادہ مشکل میں لوگ آ جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مصنوعی دودھ جو ہے وہ اکاڑا میں بنایا جاتا ہے، باوجود اس کے خالص دودھ پورا نہیں ہو سکتا، اور پانی ڈال کر کے بھی پورا نہیں ہوتا، مصنوعی بنا کر کے بھی پورا نہیں ہو رہا۔ کہاں شریعت کی یہ تعلیمات اور کہاں مسلمانوں کے یہ اعمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ مصنوعی دودھ والے جس میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا، یہ بھی قربانیاں دیں گے، یہ بھی جانور ذبح کریں گے۔ پچھلے دنوں ایک میڈیکل کے شعبہ سے ریلیٹڈ بڑا افسر وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس نے ایک بل پاس کرنا تھا، لاکھوں روپے کا بل تھا۔ اس نے کہا جی بیگم کی خواہش ہے کہ اونٹ قربان کیا جائے، تو اونٹ جو ہے لے دیں یا 5 لاکھ روپیہ دے دیں۔ انہوں نے 5 لاکھ روپیہ دے دیا اور موقع پہ گرفتار ہو گئے۔ یہ قربانیاں آپ کو پتا ہے کہ ایسے رنگ کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس انداز کی قربانیاں کی جاتی ہیں، مال حرام سے قربانیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ اور سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ تعمیر کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اس پہ مال حلال خرچ کرنا ہے، حرام مال خرچ نہیں کرنا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بیت اللہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، جہاں عمارت بنی ہوئی ہے، یہ مشرکین مکہ نے تیار کی تھی۔ ان کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکے کہ جو بقیہ حصہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے، جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اتنی رقم ہی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی مال حلال سے کہ اس کو بھی تعمیر کر دیتے۔ مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے تو مال حلال خرچ کیا جائے۔ ہم اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اور مال حرام جمع کر کے انا للہ و انا الیہ۔ سوچیے اور غور کریے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھائیوں، یقین کامل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مال حلال کی دعا کریں گے، رزق حلال کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔
تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ عید والے دن نماز عید کے بعد اپنے ناخن بال وغیرہ تراش لینا، بال اتار لینا، صفائی کر لینا، تمہیں مکمل قربانی کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اس میں عیسیٰ بن حلال صدفی راوی ہے، اور یہ راوی محدثین کے نزدیک صدوق ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، ذہبی نے بھی لکھا ہے، اور امام یعقوب بن سفیان فصوی نے المعرفہ والتاریخ میں اس کو ثقات تابعین میں ذکر کیا، لہذا اس کی روایت حسن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ یہ عمل کر کے قربانی کا مکمل اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اہل علم میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا یہ بھی پہلے دن سے پابندی کرے یا نہ کرے، بال اتارنے، ناخن کاٹنے وغیرہ کی، اور گھر والوں کی طرف سے صرف سربراہ پر ہی یہ پابندی عائد ہوتی ہے۔ اور بھائیو، جب یہ آپ فلسفہ بیان کرتے ہیں، حکمت بیان کرتے ہیں، اور قربانی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے قربانی سالم ہے انسان بھی صحیح سالم ہونا چاہیے، تو پھر باقی لوگوں کو آپ کیوں ناقص کرنا چاہتے ہیں؟ باقی کو بھی صحیح سالم ہی رہنے دو، ان کو بھی پابندی کرنے دو، ان پر جو ہے یہ رخصتیں نہ کھولو، یہ اجازتوں والا معاملہ ان کے لیے پیدا کر کے خام خواہ لوگوں کے اندر پریشانیاں پیدا نہ کرو، تشویش پیدا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے۔ حاجی صاحب اپنے گھر والوں کی طرف سے الگ سے قربانی کر سکتے ہیں، وہی قربانی کر دیں، وہی جانور ذبح کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی اپنی قربانی کے علاوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو پیغام دیا، بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ یہ شاعر اللہ ہے، یہ شاعر اسلامیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث، جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہ اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ نہر کیے، اور بقیہ 37 کے متعلق علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم ذبح کر دو، تم نہر کر دو۔ 100 اونٹ کی قربانی آپ علیہ السلام نے کی۔ اندازہ لگا لیں آج کل ایک اونٹ کتنے کا ہوگا؟ کم از کم بھی 5 لاکھ کا لگائیں تو کتنے؟ 5 کروڑ روپے ہو گئے۔ اتنی بڑی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہاں پہ ایک بات بھائیو، بہت مہنگا جانور خریدنے کی بجائے یہ 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا خریدنے کی بجائے زیادہ جانور خریدیں، یہ چربی کے ڈھیر نہ خریدیں، اور چربی کے ڈھیر اللہ کے راستے میں نہ دیں۔ یہ اتنا مہنگا جانور خریدنا صرف اور صرف ریاکاری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جہاں آپ 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بہت بڑا جانور جو نمائش کے طور پہ لوگ پیش کرتے ہیں اور لوگ دیکھنے آتے ہیں دور دور سے، اس کی نسبت اگر آپ 10 جانور ذبح کر دیں، 20 جانور ذبح کر دیں، 20 بکرے خوبصورت بہترین آپ ذبح کر سکتے ہیں، اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا اور زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے گا۔ شریعت کی حکمتوں کو پیش نظر رکھیں۔ اب آئیے ذرا، کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ پیچھے جو حدیث ہم پہلے بیان کر چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میڈا ذبح کیا تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بسم اللہ
اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحى به۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے جانور ذبح کرتے ہوئے امت محمدیہ کو شامل کیا۔ اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ احادیث ایک دوسری کی وضاحت کرتی ہیں، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بیان کرتی، تشریح کرتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات ایک مقام پر مجمل ہے، دوسرے مقام پر مفصل ہے، قرآن کے بعد مقامات کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے احادیث کا معاملہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کے کن افراد کی طرف سے قربانی؟ سنن کبریٰ بہقی اور مسند حاکم اور سنن دارقطنی میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم عنی وعمن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ قربانی نے کنہوں نے نہیں کی تھی؟ اور زندہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے فوت شدگان کی؟ کیوں جی؟ اور زندہ لوگوں کی طرف سے آپ علیہ السلام قربانی کر رہے ہیں کہ میرے امت کے وہ افراد کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے قربانی کی جا رہی۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کے افراد کی طرف سے قربانی کی ہے وہ زندہ لوگوں کی طرف سے کی ہے، فوت شدگان کی طرف سے نہیں کی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت بیان کی جاتی سنن ترمذی اور ابو داود کے حوالے سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پہ عمل کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک امت کی طرف سے کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اس روایت میں دو راوی ہیں، شریک بن عبداللہ یہ مدلس ہے اور ابو الحسنہ یہ مجہور راوی ہے، اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے ذرا ہمارے ہاں اس مرتبہ تو فیس بک پر یہ مسئلہ بہت زیادہ نہیں اچھالا گیا، وگرنہ ہمیشہ ہی یہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی کے لیے بے جا بے مقصد گفتگو ہوتی تھی اور فتوے دیے جاتے تھے۔ ایک شخص نے نیا انداز اپنایا کہ تقوی یہ ہے کہ کٹے کی بھینس کی قربانی نہ کی جائے، فتویٰ یہ ہے کہ قربانی جائز ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ کوئی دنیا کا مولوی اس بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے بالاتفاق اہل علم موجود ہیں، دو شیخ الحدیث اس مجلس میں موجود ہیں، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تقویٰ یہ ہے کہ امامت کی، خطابت کی، تعلیم و تعلم کی، پڑھنے پڑھانے کی، احادیث پڑھانے کی، مدارس میں پڑھانے کی تنخواہ نہ لی جائے۔ تقویٰ یہ ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اور فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو تقویٰ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی نہ کی جائے تو فتویٰ ہے جائز ہے، اب وہ مولوی صاحبان کبھی زندگی میں عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تقویٰ کی بنیاد؟ میں نے جواب دیا اس بات کا اللہ کی توفیق سے فیس بک پر، کسی ایک کو بھی جرت نہیں ہوئی آ کر کے کمنٹس کرے کہ یہ آپ کی بات غلط ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس موضوع کے تحت، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ قربانی کے فضائل کی جتنی روایات ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے۔ ایک وہ روایت جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ یہ قربانی سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو لہذا اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے
تو آپ سے پوچھا گیا جی پھر یہ مینڈا اور دمبا اون والا جانور، تو فرمایا اس کے بھی بالوں، کیونکہ اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں بکرے اور چترے کی نسبت، چترے کے بال یا دمبے کے بال زیادہ ہوتے ہیں، اون ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس کو بھی ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ یہ روایت میرے بھائیوں اور دوستوں سخت ضعیف ہے، اس کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، سخت ضعیف ہے، ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جی قربانی کا جانور اپنے سینگ بال اور کھریاں لے کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا، یہ روایت ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے، اس میں سلیمان بن یزید متروک راوی ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ متروک راوی کی روایت جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ مقصد قربانی کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ بنیاد اخلاص ہے، تو یہاں بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ اخلاص کی بنیاد پر قربانی کی جائے اور غیر اللہ کے نام پر نہ کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 مقامات پر یہ بات بیان کی ہے، بلکہ 3 مقامات، فصلی لربک وانحر، اس میں بھی یہی بات ہے کہ اخلاص کی بنیاد پر، اور لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، دوسری آیت، اور تیسری آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان 3 آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانیاں قربان کی جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ بات پیش نظر رہے کہ ریاکاری کی وجہ سے جان کی قربانی دینے والا شخص جہنم رسید ہوگا، ریاکاری کی وجہ سے وہ عالم جس نے بڑی خدمات دی ہوں گی جہنم رسید ہوگا، ریاکاری کی وجہ سے وہ سخی جس نے بڑا مال خرچ کیا ہوگا وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مال حلال سے قربانی قبول کرتا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے، اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم، سنن ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے، مال حرام اللہ قبول نہیں کرتا۔ کوئی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال حرام، جتنے مرضی خوبصورت، صحت مند، تندرست، جاذب نظر جانور خرید لیں، وہ مال حرام سے ہوں گے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک بات انتہائی اہم ترین سمجھنے والی ہے، لبرل شور مچاتے ہیں کہ جی جانور ذبح نہ کرو، جی کسی بچی کی شادی کروا دو، کسی کا علاج کروا دو، کولر لگوا دو، اور کسی مد میں پیسے خرچ کر دو۔ ان کو اصل میں اس اسلامی جو علامت ہے شاعر اللہ میں سے، شاعر اسلامیہ میں سے، اس کی تکلیف ہے کہ لوگ جانور کیوں قربان کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ جذبہ کیوں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس سے نقصان ہوتا ہے، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو جانور یہ کھاتے ہیں، مرغی کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت کھاتے ہیں اور بیف کھاتے ہیں، وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں یا بغیر تکلیف کے ہی وہ ان کے پاس گوشت پہنچ جاتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلے کے لوگ آئے، ان لوگوں کی حالت زار دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا، 3 دن تک تم اپنے پاس گوشت رکھ سکتے ہو، اسے کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کے لیے گوشت اپنے پاس نہیں رکھنا۔ یہ تنگی کے دن تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ قربانی نہ کرو،
جب خوشحالی ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے میں تمہیں اس بات سے منع کرتا تھا کہ 3 دن سے زائد گوشت ذخیرہ نہیں کر سکتے، محفوظ نہیں کر سکتے، اب تم زیادہ دنوں تک جو ہے اسے ذخیرہ کر سکتے ہو، محفوظ کر سکتے ہو۔ اور پائے کے متعلق آپ نے فرمایا 2 ہفتے کے بعد اسے استعمال کر سکتے ہو۔ صحابہ کہتے کہ 2 ہفتے گزر جاتے پھر ہم پائے استعمال کرتے۔ تو لہذا شریعت نے قربانی کی اہمیت کو اسی طرح سے قائم اور دائم رکھا۔ جن لوگوں کو ان غربا فقراء مساکین کے ساتھ ہمدردی ہے، ان لوگوں نے کبھی فلسطینیوں کی بات نہیں کی، کبھی ان کے لیے مال بھیجنے کی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے ایسے کام نہیں کیے۔ باقی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بڑے بڑے ادارے جو قربانیاں اجتماعی طور پر کرتے ہیں وہ ان کا بزنس ہے، وہ قربانی کی کھالوں کے لیے اور اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ یہ قربانیاں لوگوں کو بذات خود مل کر کے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ قربانی کا گوشت کھانا یہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے گوشت سے روزہ افطار کرتے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 2 دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے جمعے کے دن کا روزہ رکھا۔ آپ نے پوچھا کہ کل روزہ رکھا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کل یعنی آنے والے ہفتے والے دن روزہ رکھنے کا ارادہ؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا افطری، روزہ افطار کر دے۔ فافطرت، انہوں نے روزہ افطار کر دیا۔ اگر صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ تو خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اس دن کا روزہ رکھ سکتے کہ جی آپ اس دن کا روزہ جو ہے وہ قربانی کے گوشت سے افطار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیسی جہالت کی باتیں ہیں۔ اور یہ باتیں باقاعدہ سوالات کی شکل میں ہم سے پوچھی جاتی ہیں، اور ہم بھی اپنے بچپن میں لا علمی کے دور میں یہ باتیں سنا کرتے تھے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوتا تھا اور قربانی کے گوشت کے ساتھ آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دم کٹا جانور یہ کوئی عیب نہیں ہے، جس روایت میں اس کا ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ اور آدھا سینگ یا آدھے سے زیادہ، آدھا کان یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بعاذب القرن والاذن۔ سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور حسن ہے۔ تو لہذا آدھا کان کٹا ہوا ہو یا آدھا سینگ کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہو تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا العذب ما بلغ النصف فما فوق ذلك۔ عذب یہ ہے کہ آدھا یا آدھے سے زیادہ، تو لہذا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہ آدھا یا آدھے سے زیادہ، اس سے کم اگر کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، یہ بھی مسئلہ لوگوں کو پیش آتا ہے، پوچھتے آپ نے جانور خرید لیا، قربانی کے لیے خریدنے کے بعد کسی وجہ سے وہ عیبدار ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کان کٹ گیا، آنکھ نکل گئی، اندھا ہو گیا، تو کیا اس کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ امام عطا بن ابی رباح جن کے متعلق امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت افضل من عطا بن ابی رباح، میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا، صحیح سند سے ان سے یہ بات ثابت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ خود اس بات کے معترف ہیں کہ انہوں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ یہ تابعی ہیں، مکہ کے مفتی تھے، مفسر تھے، محدث تھے، اور 200 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب اپنے 2 رسالوں میں ایک میں نفی کرتے ہیں اور ایک میں اس بات کرتے ہیں۔
جہاں بات ان کے موافق ہے وہاں مانتے ہیں کہ 200 صحابہ سے ملاقات ہے، جہاں ان کا قول ان کے مخالف پڑتا ہے وہاں انکار کرتے ہیں کہ ان کی 200 صحابہ سے ملاقات ثابت ہے۔ لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ جو بات انہوں نے تسلیم کی ہے 200 صحابہ سے ملاقات، یہ بات ثابت ہے، مسلم ہے۔ امام عطا بن ابی رباح کا فتویٰ ہے کہ جانور خریدنے کے بعد، مختص کرنے کے بعد اگر وہ عیب دار ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ امام ابن حزم نے المحلہ میں صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول نقل کیا، تو لہذا ان کے فتویٰ کے مطابق یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے۔ قربانی کے 4 دن ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح ابن حبان اور سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ آپ نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 یہ سب دن جو ہیں یہ قربانی کے دن ہیں۔ اور بھی روایات اس سلسلہ میں موجود ہیں، اور بہت بڑے عالم دین مولانا محمد رئیس ندوی رحمہ اللہ نے قربانی کے 4 دن کتاب لکھی ہے، بہت عمدہ، شاندار، جاندار، اور ہر اعتبار سے انہوں نے احاطہ کیا ان روایات کا اور ثابت کیا یہ ساری کی ساری روایات پایا ثبوت کو پہنچتی ہیں۔ جو ان کی تضعیف کرتے ہیں، ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں، ان کی بات غلط ہے۔ اب آئیے ذرا آخری بات، اہم ترین، ویسے تو ضمناً ایک بات ہو چکی ہے، روایت بیان ہو چکی، لیکن یہاں پر خاص طور پر ہمارے معاشرہ کے مطابق جو ہمارے معروضی حالات ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو کچھ ہم عملی طور پر کر رہے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ جانتے ہیں کہ خادم رسول ہیں، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی اسے چاہیے کہ اس کی جگہ پر قربانی دے۔ کیا بات آپ نے سمجھائی؟ دوسری روایت سنیں، پھر ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم له ابدلها، کہ ابو بردہ نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا، قربان کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی جگہ پر جانور ذبح کرو، یہ قربانی نہیں ہے، جیسا کہ پہلے حدیث گزر چکی کہ جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا، قربان کیا، وہ اپنی ذات کے لیے اس نے کیا، گوشت کھانے کے لیے، وہ عام گوشت ہے صدقہ کا، لیکن وہ قربانی نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ براء بن عازب، ذرا سوچئے اور غور کیجئے، ہم بہت دفعہ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ نماز عید یہ نفلی نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نفلی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اسے ادا کرنے سے پہلے جانور ذبح کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے، اس کی جگہ پر اس کو جانور ذبح کرنا ہوگا۔ جو لوگ بے نماز ہیں وہ سوچے کہاں کھڑے ہیں، جو فرضی نماز نہیں پڑھتے، فرضی نماز کے تارک ہیں اور مسلسل اس پر اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، بضد ہیں، اصرار کرتے ہیں، جمعہ پڑھ لیا یا اس کے علاوہ کبھی دن میں 1-2 نمازیں پڑھ لی، باقی نہ پڑھی۔ سوچے ذرا، غور کریں بھائیوں، بے نماز کی قربانی قبول نہیں ہے، یہ واضح بات ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس سلسلہ میں۔ اگر یہ نفلی نماز پڑھے بغیر قربانی کرتے ہیں تو قربانی قبول نہیں ہے، اگر یہ فرضی نماز نہیں پڑھتے تو ان کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں پہلے نماز کی بات کہی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ فرما دیں ان سے کہ میری نماز، پہلے نماز کی بات کی، اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العزت جہانوں کے رب کے لیے خاص ہے، تو لہذا میرے بھائی اور دوستو پہلے نماز ہے۔
اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی نہیں ہے۔ اور فردی نماز کی اہمیت کو سمجھو اور جانو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے اندر سستی کوتاہی یا خامیاں ان کو دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔